السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی سچی کہانی سناؤں گی جس نے اپنی قسمت کو خود ہی ایک مرد کی باتوں میں آ کے دھکے مار دیے۔ اس لڑکی کا نام شبانہ تھا۔ شبانہ بس عام سے شکل و صورت کی دوشیزہ تھی۔ شبانہ کی شادی عاطف سے ہو گئی۔ عاطف شبانہ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ عاطف شبانہ سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا، لیکن پھر بھی شبانہ اس سے خوش نہ تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ شبانہ کے گھر پہلے بیٹے کی پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، لیکن شبانہ کا ذہن آج بھی مطمئن نہ تھا۔ وہ بہانے سے بچوں کو مارتی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ شبانہ کا سامنا اپنے علاقے کے بدمعاش شخص سے ہوا۔ شبانہ کو وہ پسند آ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس سے شادی کرے گی۔ وہ اس بدمعاش سے، جس کا نام ناظر تھا، دوستی کر بیٹھی۔ ناظر علاقے کا مشہور بدمعاش تھا۔ سب نے شبانہ کو بہت سمجھایا، لیکن شبانہ نے کسی کی بات نہ مانی۔ اس نے عاطف سے خلا لے لی۔ بیٹا 5 سال کا تھا جبکہ شبانہ کی بیٹی 1 سال کی تھی۔ شبانہ کے بیٹے نے ماں کے ساتھ رہنا چاہا۔ اسے شبانہ اپنے ساتھ لے گئی جبکہ شبانہ کی بیٹی نانی کے پاس رہ گئی۔ ناظر نے آہستہ آہستہ اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اب شبانہ کو اس کے بچے کو مارتا۔ ایک دن ناظر نے پانی میں سرف ملا کے بچے کو پلا دیا۔ بچے کو لوز موشن ہو گئے، لیکن جان بچ گئی۔ ناظر کو یہ ناگوار گزرا اور اس نے ایک دن بچے کو لوہے کی قوی چیز گردن میں ماری، جس سے بچے کی گردن ٹوٹ گئی اور شبانہ کا بیٹا وہیں پہ مر گیا۔ عاطف کو، جو کہ بچے کا باپ تھا، پتہ چلا۔ اس نے تھانے میں درخواست دے دی۔ وہ اپنے بچے کی میت گھر لے آیا اور رسمی تدفین کے بعد عاطف ناظر کی تلاش میں رہا۔ پولیس ناظر کو ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ شبانہ کا دوسرا شوہر تھا۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرا بدل رہا تھا۔ شبانہ، جس کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، وہ بھی مفرور ہو کے ناظر کے ساتھ پولیس سے بھاگنے پر مجبور تھی۔ اب وہ رو کے اپنے بیٹے کی جدائی کا درد بھی کسی کو نہیں سنا سکتی تھی، کیونکہ وہ خود اپنے بیٹے کے قتل کی ذمہ دار تھی۔ وہ اپنے گھر کو خراب نہ کرتی، یہ سب نہ ہوتا۔ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا، اس لیے وہ کسی اور کو اس بارے میں الزام نہیں دے سکتی تھی۔ شکریہ۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔